اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایہا الصدیق، یوسف اے سچے، افتنا فی 7 بقرات، بتا ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یأکلہن 7 عجاف، کھا گئی ان کو 7 پتلی دبلی، و7 سنبلات خضر، اور 7 بالیاں سبز، و اخری یابسات، اور دوسری خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا تم کھیتی کرو گے 7 سال، دأبا مسلسل لگاتار، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑ دو اس کو اس کی بالیوں میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھانے کے لیے رکھو۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر آئیں گے بعد اس کے 7 شداد، 7 سال سخت، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ کیا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو تم بچا کر رکھو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر آئے گا بعد اس کے 1 سال، فیہ یغاث الناس، اس میں بارشیں ہوں گی لوگوں پہ، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ جوس نکالیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اس کو، فلما جاءہ الرسول، جب آیا اس کے پاس قاصد، قال ارجع الی ربک، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے لوٹ جا طرف اپنے مالک کے، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی، پوچھ اس سے کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے ایدیہن، اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو جاننے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ ان کے اس کہنے سے بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 ساتھی قید میں داخل ہوئے تھے، دونوں نے خواب دیکھا، دونوں کو تعبیر بتلائی، ایک کو تعبیر دی کہ تو نجات پائے گا، اور ایک کو تعبیر دی کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اسے کہا ذرا میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے کئی سالوں سے۔ وہ شخص جا کر بھول گیا۔ یہاں جب بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو سب کہنے لگے ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ الذی نجا منہما، وہ شخص یہاں قریب کھڑا تھا، ساقی، جس نے نجات پائی تھی اس تعبیر کی بنیاد پہ۔ وذکر بعد امہ، ایک مدت کے بعد اسے یہ بات یاد آئی کہ ایک بہترین معبر جیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، جیل میں جانے کا میرا انتظام کرو، میں وہاں جا کر اس شریف آدمی سے تعبیر پوچھتا ہوں جس نے تعبیر مجھے کر کے دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رہا کر دیا۔ ایک کے بارے میں انہوں نے تعبیر کی کہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، وہ سولی پہ لٹکایا گیا۔ بادشاہ نے اس وقت جیل کے حکام سے کہا اس شخص کی ملاقات کرواؤ ان سے۔ چنانچہ یہ ساقی جیل میں پہنچا۔ اس نے جیل میں جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہے سچے، افتنا فی 7 بقرات، خواب لے کر آیا ہوں، بتا ہمیں
خواب ہے 7 موٹی گائیں، ان کو کھا گئیں 7 پتلی دبلی گائیں، 7 بالی ہیں سبز، ان سے لپٹی ہیں خشک، ان کو بھی خشک کر گئیں۔ آپ مجھے تعبیر بتلائیں لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف تاکہ وہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ کتنی مدت کے بعد واپس آیا؟ آپ کل کے سبق میں سماعت کر چکے ہیں، 7 سال 9 سال جیسے زیادہ عرصہ گزرا، 12 سال بھی لکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی تان نہیں کیا، نہ اس پہ احسان جتلایا کہ میں نے تجھے تعبیر دی، تو رہا ہوا، میں نے تجھے ایک کام کہا تھا، تو نے میرا کام نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ یہ حوصلہ دیکھیں پیغمبر کا۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتلا دی۔ پوچھنے والا صرف تعبیر پوچھنے آیا تھا، تعبیر کے ساتھ انہوں نے تدبیر بھی بتلا دی۔ تعبیر یہ ہے اور نمٹنا اس طریقے سے ہے ان حالات سے۔ پھر اس کے بعد تبشیر بھی دے دی۔ سوال ایک تھا تعبیر کا، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی اور تبشیر بھی۔ تعبیر کیا ہے؟ تزرعون 7 سنین دأبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال تک مسلسل تم لگاتار تم کاشتکاری کرو گے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، لہذا اس تدبیر کے ساتھ تم بچو گے، جو بھی تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو۔ ہم پنجابی والے سٹے کہتے ہیں، اردو والا خوشہ کہہ دیتے ہیں، بالیاں کہہ دیتے ہیں۔ گندم کو ان خوشوں میں چھوڑ دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو ہی خوشوں سے گندم باہر آتی ہے تو کیڑا پڑ جاتا ہے، اسے گھن لگ جاتا ہے، سسری پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ ان بالیوں کے اندر، ان خوشوں کے اندر پڑی رہے گی، اسے کوئی چیز نہیں کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات تو چیونٹی کو بھی بطور شعور کے دی ہے۔ چیونٹی اپنے کھانے کا ذخیرہ دانے کو کرش کر کے کرتی ہے، دانہ سالم ذخیرہ نہیں کرتی۔ گویا الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ سالم دانہ اگے گا، ہمارے لیے نہیں رہے گا۔ گندم ہو، چاول ہو، مونجی ہو، اسے وہ توڑ کر ذخیرہ کرتی ہے۔ یہاں بھی تدبیر بتلائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بالیوں میں چھوڑ دینا۔ الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑے سے دانے جو تم کھانے کے لیے اس وقت لینا چاہو وہ لے سکتے ہو، وہ نکال لو۔ آپ لوگوں کو 2-4 افراد ہیں تو 10-12 من گندم کی 12 سیر گندم کی ضرورت ہے، اتنی خوشوں سے نکال لو، تمہارے کام آئیں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ ان 7 سالوں میں جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوگا، آئندہ 7 سال میں ان 7 سالوں کے ذخیرے نے کام آنا ہے۔ گویا ان 7 سالوں کی کاشتکاری اگلے 7 سالوں کے اندر تم استعمال میں لاؤ گے۔ یوں کہہ لیں کہ 7 سال کا غلہ 14 سال استعمال ہوگا، اور ضرورت کے مطابق دانے نکالنے ہیں، سارے نہیں نکالنے۔ 6 مہینے کے نکال لو، 6 مہینے، سال کے نکال لو۔ 7 سال تمہارے کاشتکاری کے ہیں، اگلے 7 سال تمہارے قحط سالی کے ہیں۔ پہلے 7 سال کے دانے جو تم نے خوشوں میں سنبھال کے رکھے ہیں، ضرورت کے مطابق تم نکالو، باقی خوشوں میں چھوڑ دو، پھر نکالتے جاؤ، استعمال کرتے جاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن، پھر آئیں گے 7 سال سخت، کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ کیا، جو تم نے آگے گویا کہ ان کو سنبھال کے رکھا ان سالوں کے لیے۔ الا قلیلا مما تحصنون، صرف وہ بچے گا
جس کو تم بچا کر رکھو گے بطور بیج. آئندہ پھر جب 14 سال کے بعد تمہیں دوبارہ کاشتکاری کرنی ہوگی، اس میں آخر بیج کی تو ضرورت ہے نا. یہ ہے الا قلیلا مما تحسنون. ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں خوب بارشیں ہوں گی، پھل پھول خوب لگیں گے اور لوگ رس نچوڑیں گے، جوس نکالیں گے. تعبیر پوچھی تھی، تعبیر کے ساتھ تدبیر بتلا دی، تدبیر کے ساتھ تبشیر دے دی. وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، جب اس نے آ کر بادشاہ کو تعبیر بتلائی، بادشاہ کے دل کو لگی. بادشاہ نے کہا براہ راست تعبیر خود سننا چاہتا ہوں اپنے کانوں سے، لاؤ اسے میرے پاس، لے کر آؤ جیل سے. بادشاہ نے بھیجا اسے. جب قاصد وہاں پہنچا، پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں کہا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا ارجع الی ربک، واپس چلا جا اپنے مالک کے پاس، اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بے شک میرا رب ان کے فریب کو جاننے والا ہے. گویا جب تک میری پوزیشن واضح نہیں ہوتی مجھے کس جرم میں ڈالا گیا ہے، قصور میرا تھا یا ان عورتوں کا تھا، یہ پوزیشن میری واضح کریں پھر آؤں گا میں. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے جب میں نے باہر نکلنا ہے اللہ کا دین پیغام پہنچانے کے لیے تو لوگ تان کریں گے، یہ تو وہی ہے جو ایک عورت کے الزام پہ جیل میں تھا. فرمایا پوزیشن واضح کرو میری بھائی. فَاسْأَلُوهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم. یہ بات آگے چلے گی. یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہے سچے. افتنا فی سبع بقرات سمان، بتا ہمیں 7 گائیں ہیں موٹی. یأکلوہن سبع عجاف، کھا گئی ان کو 7 پتلی دبلی. فسبع سنبلات خضر، اور 7 بالی ہیں سبز، واخر یابسات، اور 7 ہیں خشک. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں طرف لوگوں کے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا تم کھیتی کرو گے 7 سال دأبا لگاتار. فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، فذروہ، چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں، اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا جو تم کھانے کے لیے رکھو. ثم یأتی من بعد ذلک، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال شداد سخت، کات سالی کے ہوں گے. یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو تم نے آگے ذخیرہ کیا ان کے لیے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا جو تم بچا کر رکھو، یعنی بطور بیج. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا بعد اس کے عام، ایک سال، فیہ یغاث الناس، گویا اس میں خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، لوگ رس نچوڑیں گے. وقال الملک ائتونی، کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے. فلما جاءہ الرسول، جب آیا قاصد، قال ارجع، کہا جا الی ربک، اپنے مالک کے پاس. فاسألہ ما بال النسوة اللاتی، پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے داؤ کو، ان کے فریب کو جاننے والا ہے.